الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں 3 نفوس کا تذکرہ ہے: نفس مطمئن، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ۔ نفس مطمئن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل ہم نے 40 دن میں مکمل کیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے کلپ میں بتایا کہ اس کو ہم نے 40 دن کے لیے کیا۔ اس کا ذکر تھا یا حق انت الحق، یا حق انت الحق۔ غالباً اس کا میں نے ذکر نہیں کیا، اب میں کر رہا ہوں اس کا ذکر۔ اور 40 دن میں ہم نے اس کو 40,000 مرتبہ 40 دن میں کیا۔ روزانہ کا 1000 تھا یا حق انت الحق کا ذکر۔ تو آئیے آج جو اس سے اگلا 5واں نفس ہے، نفس راضیہ، جو آیت میں بھی مذکور ہے، ارضی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ، تو یہ 5واں نفس کہلاتا ہے۔ بعض مشائخ و صوفیاء جو ہیں، نفس مطمئنہ کے بعد یعنی چوتھے نفس کے بعد الگ سے ذکر نہیں کراتے، الگ سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک جو راضیہ، مرضیہ اور نفس کاملہ ہے، جس کو صافیہ بھی کہتے ہیں، صاف ستھرا، وہ فرماتے ہیں یہ سب نفس مطمئنہ ہی کی اعلیٰ حالتیں ہیں، جس میں بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ کامل صورتیں ہیں، یہ انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اب اس کی تربیت، تکمیل، تعلیم، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو چونکہ ان کے خواص اور احوال جتنے بھی نفوس پیچھے ہم نے ذکر کیے ہیں، 4 جو ہے، امارہ، لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ، ان کی طرح بدلتے چلتے آتے ہیں نا، تو اس لیے انہیں بھی الگ اقسام میں نفس کے طور پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ کچھ علماء خیر نے یہ بھی کیا ہے، ان کو الگ ہی ذکر کیا ہے، یعنی ان کو 3 نفس کر کے پچھلا جو نفس مطمئنہ تک تھا 7 نفوس کا تذکرہ کیا ہے۔ یوں تو بعض صوفیاء نے نفس کی مختلف اقسام کی بجائے مطلقاً ایک ہی نفس مانا ہے، ایک ہی نفس مانا ہے۔ انہوں نے اس کی حقیقت پھر اور اس کی پھر ماہیت پر گفتگو فرمائی ہے اور اسی کی صفات احوال پر کلام کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بھی اسی ایک ہی نفس کی قسمیں، یعنی ایک ہی نفس میں اس کو شمار کیا ہے۔ بری اور اچھی خصلتیں ایک ہی نفس کی چینج ہوتی ہیں، وہی نفس اچھی خصلت کا روپ دھار لیتا ہے تو اسے نفس ملہمہ کہہ دیتے ہیں، مطمئنہ کہہ دیتے ہیں، لوامہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر بالکل بری خصلت دھار لے روپ، اس کو نفس امارہ کہہ دیتے ہیں۔ انہیں الگ قسمیں نہیں سمجھا گیا۔ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے بات، کوئی ایسی بات نہیں، صرف بات سمجھنے کی ہے۔ بات کو ظاہر کرنے، اظہار کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ الگ ہے۔ انہیں نفس کی مختلف قسمیں تصور کر لیا جائے
تب بھی اس کے خاص احوال اور اثرات اور کیفیات تو بدلتے رہتے ہیں نا، وہ پہلے کی مانند نہیں رہتے. یعنی نفس مارا کی کیفیت جب بدلتی ہے تو لوامہ میں چلا جاتا ہے، لوامہ کی جب بدلتی ہے ساتھ ملہمہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر انسان نفس مطمئن میں آ جاتا ہے، اس کی تسلی ہو جاتی ہے نا، خوبصورت انسان ہو جاتا ہے، کریکٹریبل انسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو انسان دنیا میں جب تک جیتا ہے ایک کامل انسان، جسے قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس پیرائے میں وہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہت احسن پیرائے میں تخلیق کیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے نا، وہ اگلی آیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر دور گمراہی کے گڑھے میں گر گیا. وہ اس گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرتا، پھر یا گرا بھی ہے تو وہ اعلیٰ انسان آسان تقویم میں آ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک اس کو ایک تصور کیا جائے یا 7 نفوس تصور کیا جائے، ان کی حالت بدلتی ضرور ہے. کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح انسان کو آسانی ہے وہ کر لے، نام لینے سے کیا فرق پڑتا ہے. ویسے بھی یہ قرآن مجید میں سارے 7 نفسوں کے نام آئے ہیں اور ان کی خاصیت بھی پھر سیاق و سباق میں بیان کی گئی ہے. جن صوفیہ کرام نے انہیں الگ اقسام قرار دیا ہے، ان کے بیان سے بعد میں زیادہ نظم اور سمجھنے میں عوام الناس کے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو الگ الگ تصور کیا ہے. ورنہ پھر یہ مسئلہ بحث میں پڑ جاتا ہے، اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص ان 7 ناموں کو الگ الگ قسم میں خیال کرتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ 7 نفسوں کے مراتب بھی الگ ہیں، مقامات بھی الگ الگ ہیں، ان کی صفات بھی الگ ہیں، احوال بھی الگ ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ انسان جب ان نفوس کا ذکر کرتا ہے تو خوابوں کے ذریعے آٹومیٹک خود بخود سیلف اسیسمنٹ اس کی ہوتی ہے، خود بخود گائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہی نفس روپ دھار کر وہ جب خواب میں آتا ہے تو انسان کو کیفیت کا پتہ لگ جاتا ہے میں کس کیفیت پہ ہوں، میری خصلتیں بری ہیں یا اچھی ہیں یا بری سے اچھی ہو رہی ہیں. تو خوابوں کے ذریعے ہمیں خود بخود معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں کسی تعبیر والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نفس مطمئن رہتا ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتا ہے. اب مقصد کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کا ہے. یہ تو تھوڑا سا اس کو میں نے تعارفی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں 40 دن میں. تو نفس راضیہ جو ہے یہ وہ نفس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے جملہ فیصلوں پر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، کوئی بھی انسان کے مقدر میں لکھا ہوا ہو، انسان کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے، بظاہر برا ہو یا اچھا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ، اس کی مشیت کے جتنے بھی احکام ہیں انسان راضی ہو جاتا ہے اور خوشی سے قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر خوش رہنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے. معاملات خواہ باد صبا جو ہوتی ہے، باد مخالف میں رہے، صبا تو نہیں کہنا چاہیے، خواہ باد مخالف رہے، خواہ باد موافق رہے، انسان ہر حال میں خوش ہوتا ہے. تکلیف میں بھی وہ کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے، جیسے تو راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو جیسے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو میرا خالق ہے، تو غنی ہے میں تیرا فقیر ہوں، تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں. یا رب العالمین تو تعریف کے لائق ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں. اے مالک تو راضی رہ، تو راضی رہ، میں راضی ہوں. تو یہ ایک کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ بستر مرگ پہ ہو یا وہ محلات میں بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ ہر حال، ہر لحظہ، ہر پہلو میں، ہر کروٹ کروٹ جیسے راضی رہتا ہے، وہ ہمیشہ راضی رہتا ہے. تو یہ نفس اسے امر الہی سمجھ کر نہ صرف قبولیت اللہ تعالیٰ کے احکامات، یعنی وحدہ لا شریک کا عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، پھر رسول جتنے بھی احکامات قرآن مجید
یعنی عقیدہ اس کا درست رہتا ہے، اس کے معاملات درست رہتے ہیں، اس کی عبادات درست رہتی ہیں، اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک پائے کا انسان ہوتا ہے، احسان تقویم جو قرآن مجید نے فرمایا ہے وہ انسان ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو نفس مرضیہ کا نام قرآن مجید میں دیا گیا ہے، جیسے ارجی الی راضیۃ مردیہ، ارجی الی ربی کی راضیہ، ارجی الی ربی کی راضیۃ مردیہ، مردیہ دوسرا نفس ہے، راضیہ کا جو ہے ہم نے آج جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ ارجی الی ربی کی، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب بارگاہ الہی میں بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ وجعلہ ربی رضیہ، اور میرے رب اسے اپنی رضا کا حامل بنانا، یعنی تیری رضا پر خوش رہے، یعنی وہ ہر حال میں تجھ سے راضی رہے۔ تو دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، خوشخبری دی گئی حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر کتنے راضی تھے، سر بھی کٹا دیا لیکن راضی تھے۔ وقت پورا ہوا، باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، دوسرا جو اس کا میں کلپ بھیجتا ہوں جس میں نفس راضیہ کی صفات اس کی مثالی صورتیں ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔